کہ اطہر کاظمی صاحب دور بہت بیٹھے ہیں, اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ان سے آغاز کرتے ہیں, اسٹوڈیو کا ذرا ایڈوانٹیج. میں ان سے زیادہ دور بیٹھا ہوں. سر کدھر؟ مطلب اسلام آباد میں. سر وہ لندن بیٹھے ہیں اور میاں صاحب کے بہت قریب بیٹھے ہیں, تو ان سے پہلے ہم گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں. سر آپ میاں صاحب کے اتنے قریب نہیں بیٹھے اس وقت. میں دل کے قریب ہوں. اطہر صاحب کی کیا مطلب کہ ایون فیلڈ میں داخلہ ہے؟ پوچھ لیتے ہیں اطہر صاحب, یہ آپ سے کیسے سوال, کس قسم کے سوال پوچھ رہے ہیں یہ عارفہ, کہ آپ کا وہاں پہ داخلہ ہے یا نہیں ہے؟ 2 مرتبہ گئے ہیں, دونوں مرتبہ دروازہ نہیں کھولا ہوں. اچھا, اگر 2 مرتبہ گئے تو میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں, وہاں سارے اوور کوٹ پہن کے اندر کیوں بیٹھتے ہیں؟ ہیٹنگ نہیں ہے کیا سسٹم؟ یہ اچھا سوال ہے, میں نے بھی نوٹ کیا تھا. جی اطہر صاحب. اور کیا شاہ رخ کے فلیٹ کی دیوار ان سے ملتی ہے؟ یہ بھی میرا سوال ہے. چلیے اطہر صاحب آپ سارے سوالوں کے جواب کل ملا کے دے دیں. جی دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ کہ جو عارفہ صاحبہ کا سوال ہے وہ بالکل لاجیکل سوال ہے, اس کا تو میں جواب دوں گا. باقی بھٹی صاحب جیلس ہو رہے ہیں کہ ان کی میاں صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکتی, تو اس وجہ سے ان کا تو میں جواب نہیں دوں گا. باقی یہ دیکھیں جی, یہاں پہ میاں صاحب کے گھر میں تو داخلہ تو ہمارا نہیں ہے, لیکن یہاں سے میاں صاحب اس وقت پاکستان کی سیاست کو کنٹرول کرنے کی کافی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کی خواہش ہے کہ معاملات جلدی جلدی حل ہوں تاکہ ان کی بھی واپسی ہو. جس طریقے سے مریم بی بی یہاں سے گئی ہیں, اور آج مریم بی بی نے بھی یہ کہا کہ میاں صاحب نے بھی جلد واپس آنا ہے, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ادھر آپ جس بھی اس شخصیت سے بات کرتے ہیں جو میاں صاحب سے مل کے آتی ہے, یا پھر ان کے جو قریبی ذرائع, میاں صاحب کی خواہش ہے کہ فوراً وہ واپس جائیں. اب وہ کب جائیں گے, کب وہ حالات پیدا ہوں گے, اس کا وہ انتظار کر رہے ہیں. ایسے کون سے حالات ہیں؟ آج مریم بی بی نے کہا کہ وہ جہاز کی کوئی بکنگ کا مسئلہ ہے, وہ جیسی بکنگ ملے گی وہ واپس آ جائیں گے, چند ہفتوں میں وہ ملک میں ہوں گے. رکاوٹ کیا ہے, کیوں نہیں؟ اگر مریم بی بی کے ساتھ بھی وہ واپس آ سکتے تھے لیکن نہیں آئے, کیا ہے وہاں سینٹیمنٹ اس حوالے سے؟ دیکھیں, اگر یہ انہوں نے تو یہ تاثر دیا نا کہ جیسے میاں صاحب ہر آتے جاتے جہاز کو روک کے پوچھتے ہیں کہ پاکستان جا رہے ہو, مجھے بھی لے چلو. ایسی صورتحال نہیں ہے. حالات وہ یہ ہیں کہ سیاسی طور پہ ان کے لیے حالات منافق ہوں, جس میں ان کا ایک سزا کسی طریقے سے کہ باقاعدہ طور پہ ایک وفاقی وزیر جو ہیں میاں جاوید لطیف صاحب, ان کی ٹوٹل ڈیوٹی یہ ہے, ان کے پاس اور کوئی محکمہ نہیں ہے. وہ میاں صاحب کو کہتے ہیں کہ ان کو واپس لے کے آنا ہے, ان کی معافی ہونی چاہیے, پورا نظام ان سے معافی مانگے, تو وہ یہ کر رہے ہیں. اور دوسرا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ عمران خان جیل جائے, اس کو سزا ہو. تو جس طرح وہ توشہ خانہ کے اوپر ایک بیانیہ بنایا گیا تھا کہ بھائی اگر ہم پہ کرپشن کے الزامات ہیں تو اس کے اوپر بھی تو دیکھیں نا, گھڑی کا الزام لگ گیا. اگر ہم جیل گئے تو وہ بھی تو سزا یافتہ ہے, وہ بھی تو جیل گیا ہے. وہ ہمارے جیسا ہو جائے, ایک وہ بھی خواہش. لیول پلینگ فیلڈ اس کو کہتے ہیں, یعنی کہ. لیکن اس کا جو مجھے ایک اور بات سمجھ میں نہیں آ رہی عارفہ, اگر شیخ رشید صاحب کو گرفتار کریں گے اور شاندانہ گلزار کے خلاف مقدمہ درج ہوگا, عمران ریاض کو گرفتار کریں گے, صحافیوں کو اٹھا لیں گے, ان کو, تو اس سے یہ میاں صاحب کے واپس آنے کے حالات بہتر ہوں گے یا اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے حالات مزید کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گے؟ میرے خیال میں اس وقت تو یہ لگتا ہے ماریا کہ ایک پینک سا پھیلا ہوا ہے. ہر کوئی, کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ جو یہ کر رہے ہیں, چاہے شیخ رشید صاحب کو اریسٹ کیا یا وہ فواد چودھری صاحب کو اریسٹ کیا, عمران ریاض خان کو کیا, کہ کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ اس کا امپیکٹ لانگ ٹرم میں کیا ہوگا, اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا. کہ شاید کسی کا لانگ ٹرم اس وقت گول ہی نہیں ہے. اس وقت صرف روز صبح اٹھ کے کوئی سوچتا ہے آج ہم کیا کریں, اب غصہ بہت ہو رہا ہے, کوئی لوگ بات بہت کر رہے ہیں, تنقید, تو ڈرانے کی صرف کوشش ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ اس وقت کوئی پلاننگ نہیں ہے اور کوئی, جس کو کہتے ہیں نا, حکمت عملی نہیں ہے. تو پھر اس کو یہی کہیں گے گھبراہٹ میں ہو رہا ہے. یہ حکومت جو ہے یہ عمران خان کو اتنا فیور کیوں کر رہی ہے؟ اور میں فیور اس لیے کر رہی ہے کہ روزانہ صبح اٹھ کے آپ ان کو ایک تازہ ترین ایمونیشن دے دیتے ہیں. فواد چودھری کو آپ نے گرفتار کر لیا, پی ٹی آئی کا بیانیہ مضبوط ہوگا. شیخ رشید صاحب اعلیٰ ہیں لیکن وہ ٹھیک ٹھاک, خان صاحب اس کے اوپر بھی اپنی سیاست بنا لیں گے. سو یہ کون جینیس ہے جو ان کو کہتا ہے کہ اس طرح کریں تاکہ وہ جو خان صاحب ایک مظلوم بن کے اور ابھریں اور ایک اور پولیٹیکل چیلنج بنے ہمارے لیے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو جاوید لطیف صاحب بات کرتے ہیں نا کہ ابھی بھی سہولت کار موجود ہے جو عمران خان صاحب کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کرے. اب مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے ان کی کنسپیریسی تھیوری میں. پہلے تو میں سوچتی تھی جاوید لطیف صاحب یوں ہی بات کر رہے ہیں, بٹ اب لگتا ہے کہ شاید ان کی بات میں کوئی دم ہے. ابھی بھی کوئی بیٹھا ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جائے یا وہ کمزور نہ پڑے, کیونکہ اور تو کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی بظاہر. مطلب بھٹی صاحب کیوں یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ جو ایک کیوس جو کریٹ کر رہے ہو, کہ ابھی کیوس ہے, لیٹس سے واٹ اٹ از, رائٹ, یہ کوئی نارمل حالات تو نہیں ہے نا
کہ آپ صبح اٹھے تو پتہ چلے جی رات کے وقت ایک صحافی گرفتار ہو گیا, صبح کے وقت ایک پولیٹیشین گرفتار ہو گیا, فلانے پروگرام میں کسی نے کچھ کہہ دیا, اس خاتون ایم این اے کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی, اور وہ بھی ایک بغاوت اور سیڈیشن کی چارجز کے ساتھ. یہ نارمل صورتحال تو نہیں ہے نا. تو یہ کون کر رہا ہے اور کیا کون مشورے دے رہا ہے؟ بڑی عجیب, بڑا عجیب. پہلے سب سے پہلے تو قابل مذمت اور شرمناک عمران ریاض کے ساتھ جو ہوا, بات ہے. اور آپ نے اگر ان کا نام بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا تھا, واچ لسٹ میں ڈالا ہوا تھا, ECL میں ڈالا ہوا تھا, تو ٹھیک ہے آپ نہ جانے دیں, مگر ان کو پھر بٹھا کر پھر ساری چیزیں لے لینا, پھر رات کو ان کو لانا, پھر 8-10 گھنٹے تک ان کو عدالت میں نہ پیش کرنا, اور پھر نہ بتانا کہ آپ کا قصور کیا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کی ایک درخواست دینا کہ ان کو عدالت میں پیش کیا جائے, اس پہ سماعت ہونا, اور پھر اور یعنی اس پہ تو کیا کریں, اتنا شرمناک, اتنا بھونڈے طریقے سے, مضحکہ خیز طریقے سے کیا جائے. تو نہیں ہے نا مریم بی بی کہہ رہی میں ان کو صافی نہیں مانتی نا. نہیں, مریم بی بی نے کو کب کسی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ وہ ایک اکلوتی یونیورسٹی جرنلزم کی کہ وہ وائس چانسلر ہیں کہ وہ بتائیں گی. میں اب ان کے نام گنوانا شروع کروں جن کو وہ صافی سمجھتی ہیں. اگر وہ صافی ہیں, ہم تو وہ تو ہماری برادری, ہم بات نہیں کرتے, لیکن وہ سارے لوگ جو آج عہدوں پر ہے, یہ تو ایک طرف سے تو بڑا صحافت فرینڈلی ملک ہے نا. وزیر اعلیٰ صحافی, چیئرمین PCB صحافی, وزیر صحافی, مشیر صحافی, اور ایڈوائزر صحافی, اور اب تو نکاح ایکسپرٹ صحافی ہو گئے ہیں. تو یہ وہ صحافی ہیں, ٹھیک ہے, وہ صحافی ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن یہ جب بات کر رہے ہوتے تھے نا پچھلے دور میں, تو ہم غلطی یہ تھی, بدقسمتی یہ تھی, ہم سمجھتے تھے یہ غیر جانبدار لوگ ہیں بات کر رہے ہیں, اور اچانک ان کے اوپر سے چہرے ہٹے اور نقاب ہٹے اور پھر ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ آج فواد چودھری کا بھی مجھے بڑا دکھ ہوا کہ جب بچوں پہ آ کے وہ بریک ہو جاتا ہے. میں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ بچے, اللہ معاف کرے. اب میں سوال یہ ہے کہ آپ نے ریاست کے خلاف تنقید کرنا, یا وہ تو چلو ایک سنا تھا, جوڈیشری کے خلاف ہر ادارے کی میں تو مانتا ہوں ریڈ لائن ہے, فوج کی بھی ہے, عدلیہ کی بھی ہے, صحافت کی بھی ہے, سیاست کی بھی ہے, الیکشن کمیشن کی بھی ہے, لیکن اب اس ملک کی, اس معاشرے کی بھی ریڈ لائن ہے. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا کسی کو خیال نہیں ہے. اب الیکشن کمیشن کے خلاف بات کرنا, تنقید کرنا نامناسب بیان تھا, لیکن جس بغاوت ہے, اب سوال کرنا بغاوت ہے, اب سوال اٹھانا بغاوت ہے, تنقید کرنا بغاوت ہے, اور تو طنز کرنا بھی بغاوت ہے. یعنی مجھے یہ بتائیے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں؟ $3.5 ارب آپ کے پاس زر مبادلہ, IMF آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے, دہشت گردی آپ کے اوپر ہے, آپ تباہ ہو گئے ہیں, دنیا کے جو آپ کے دشمن ہیں وہ ٹھٹھے اور مذاق اڑا رہے ہیں, اور آپ اندر سے کیا کری جا رہے ہیں کہ ایک لسٹ بنائیں, ان میں سے کچھ کو جن کو آپ چاہتے ہیں غدار بنا دیں, وہ غدار بنا دیں, جن پہ بغاوت کرنا ہے بغاوت کرنا, جن کو کافر بنانا ہے کافر بنا دیں, باقیوں کو تو رہنے دیں. پیٹریٹس کی لسٹ بنا لیں. میرا خیال یہ زیادہ آسان کام ہے, کیونکہ اس کو مجھے لگتا ہے کہ پیٹریٹس کم رہ جائیں گے, اور جو بغاوت والے اور جو غداری کے زمرے والے وہ کافی اس کی تعداد بڑھ گئی. جتنے خوبصورت الفاظ میں یا ایکسنٹ میں یہ بولا, اس کا مطلب محب وطنوں کی ایک فہرست بنا لیں, اور پھر باقی جو بچے ان کو غدار بنا دیں. ایک دفعہ ڈکلیئر کریں, وہ زیادہ آسان کام ہے. کیا روز لیکن اب صفحے پہ آ جائے گی وہ لسٹ, جس ریٹ پہ ہم جا رہے ہیں نا, آپ وہ بھی کیسز ڈال دیں ان لوگوں پہ جو PTI کے زمانے میں بھی ہوا, اور اچھا ایک ہی صفحے پہ آ جائے. مجھے بتائیے, مجھے ایک سمپل سا سوال ہے ساری قوم سے, اس پاگل پن کا نتیجہ کیا ہے؟ اس پاگل پن کی وجہ کیا ہے؟ یہ پاگل پن کیوں اس وقت جوڑنا چاہیے تھا؟ اچھا, اور مزے کی بات, یہ PDM حکومت کل تک رو رہی تھی, ہائے جھوٹے مقدمے, ہائے انتقامی کارروائی, ہائے نیب نیازی گڑبڑ, ہائے FIA, ہائے فلانا 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 فلانا. آج وہ الحمدللہ لگے ہوئے. اب ہر بندہ تو خوش نصیب نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب اور اختر کاظمی جیسے کہ لندن چلا جائے. ہم نے تو ادھر ہی رہنا ہے, وسائل بھی نہیں ہے, ہم وسائل ادھر ہی رہنا. تو اب کوئی ایون فیلڈ میں ہے, کوئی ادھر انجوائے کر رہا ہے, آپ دیکھیں لندن میں جرسیاں پہن کے. تو یہ تو اتنی خوش نصیبی تو نہیں ہماری. تو اور عمران ریاض نے, میں نے لاسٹ اسے فون کیا تو ان کے پروڈیوسر سے بات ہوئی, تو انہوں نے یہی کہا کہ اب ملک کی باغ دوڑنا ارشاد بھٹی تم پہ اور اختر کاظمی پہ. تو میں نے ان کو کہا کہ اگر ہم پہ ہے تو صلح کر لو. بڑی بھاری ذمہ داری.